اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہیں سب؟ مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ایک دفعہ پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اب تک جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں، یہ ویڈیو ان تمام ویڈیوز سے بڑھ کر اہم ہے، اور اس ویڈیو کا جو تعلق ہے وہ ہماری ضروریات زندگی کے ساتھ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان پڑھ ہیں یا پڑھے لکھے ہیں، ہمیں ان ضروریات زندگی کا لازمی طور پر پتہ ہونا چاہیے، نہیں تو ہم جو بھی ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کرنے والے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکیں، ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ تو آپ کی خدمت میں چند ایک چیزیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا جن کا تعلق ہماری ضروریات زندگی کے ساتھ ہے، اور ان ضروریات زندگی کا ازبر کر لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیں ان کے حوالے سے بنیادی معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں ترتیب وار آپ کو بتاتا جاتا ہوں۔ نمبر 1، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی موٹی موٹی چیزوں کے بارے میں ضرور آگہی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر، آپ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی، آپ کے والدین، آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ، آپ کی ابتدائی زندگی، غزوات، مکہ، مدینہ، آپ کا وصال۔ تو ان چیزوں کے حوالے سے ہمیں بنیادی معلومات ضرور ہونی چاہیے۔ نمبر 2، ہمیں دیگر انبیاء کے بارے میں بھی بنیادی معلومات ضرور ہونی چاہیے۔ ان کے نام آنے چاہیے، وہ کہاں پر مبعوث ہوئے، ان کے پاس کون سی کتابیں تھیں، وہ کہاں مدفون ہیں، ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، ہمیں قرآن مجید پڑھنا آتا ہو۔ قرآن مجید کی جو موٹی موٹی معلومات ہیں وہ ہمیں لازمی طور پر آنی چاہیے۔ نمبر 3، ہمیں حدیث مبارکہ کا پتہ ہو کہ حدیث کیا ہوتی ہے، حدیث کا لغوی معنی کیا ہے، حدیث کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اور اس سے متعلق جو موٹی موٹی چیزیں ہیں جو ہمیں حدیث مبارکہ کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں وہ ہمیں ضرور آنی چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں عقائد اسلام کا ضرور پتہ ہو کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہمیں کن عقائد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایمان مفصل اور ایمان مجمل یا مجمل، یہ جو ہیں یہ آپ کو آتی ہوں، ان کے بارے میں آپ کو معلومات ہو۔ اس کے بعد ارکان اسلام آپ کو اچھے طریقے سے آتے ہوں، ان کے حوالے سے آپ کو بنیادی معلومات کا پتہ ہو۔ نماز کے بارے میں پتہ ہو، روزے کے بارے میں پتہ ہو، زکوٰۃ کے بارے میں پتہ ہو، حج کے بارے میں آپ کو پتہ ہو، زکوٰۃ کے بارے میں پتہ ہو۔ تو یہ بنیادی معلومات ہمیں ان کی لازمی طور پر آنی چاہیے۔ اس کے بعد اسلام کی حکومتی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں لازمی طور پر پتہ ہو۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام آئے، اس کے بعد پھر بنو امیہ کا دور، پھر بنو عباس کا دور۔ تو ہمیں موٹی موٹی معلومات لازمی طور پر پتہ ہونی چاہیے۔ ہمیں اسلام کی حکومتی تاریخ کا بھی پتہ ہو، اور ہمیں اسلام کی شخصی تاریخ کا بھی پتہ ہو، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اس طریقے سے پھر فقہائے کرام، پھر محدثین کرام، پھر اولیاء کرام۔ اس طریقے سے یہ جو ایک تسلسل ہے ہماری اسلامی شخصیات کا، اس کے بارے میں آپ کو موٹی موٹی بنیادی معلومات کا ضرور پتہ ہو، نام پتہ ہو،
کہاں پیدا ہوئے، تعلیم کہاں حاصل کی اور کہاں مدفون ہوئے، ان کی تعلیمات کیا ہیں، کہ یہ موٹی موٹی باتیں ان کی ہمیں ضرور پتہ ہو۔ اسلامی فقہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 4 فقہی مذاہب ہیں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، تو ہمیں ان کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کے کچھ لوگ حنبلی مکتبہ فکر کے حاملین ہیں، کچھ مالکی کے ہیں، کچھ شافعی کے ہیں، اسی طریقے سے ان کے بارے میں بھی ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں والدین کے حقوق پتہ ہوں کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، ہمیں زوجین کے حقوق کا پتہ ہو، میاں بیوی کے آپس کے حقوق و فرائض کیا ہیں، اولاد کے حقوق کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے، ہمیں اسلامی آداب کا پتہ ہو، کھانے کے آداب کیا ہیں، بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، بات کرنے کے آداب کیا ہیں، کسی کے ہاں مہمان چلے جاتے ہیں اس کے آداب کیا ہیں، ہم میزبان بنتے ہیں ان کے آداب کیا ہیں، چلنے کے آداب کیا ہیں، سونے کے آداب کیا ہیں، ہمیں آداب کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اخلاق کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اخلاق میں کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں، ہمیں حقوق العباد کے بارے میں بھی پتہ ہو کہ حقوق العباد کیا ہیں، کیا نہیں ہیں۔ حقوق العباد بہت اہم ترین ٹاپک ہے، چونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا اس لیے ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، لہٰذا حقوق العباد معاشرے میں رہنے کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کے حقوق کیا ہیں، حقوق العباد کا ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو چیز میں بہت ضروری سمجھتا ہوں، میں پھر دہرا رہا ہوں، آپ ان پڑھ ہیں یا پڑھے لکھے ہیں، آپ کو نکاح و طلاق کے مسائل، بنیادی موٹے مسائل کا ضرور پتہ ہو۔ ہماری زندگی میں لاکھوں کروڑوں جو جھگڑے ہوتے ہیں گھریلو، ان کے حوالے سے ہمیں بالکل معلومات نہیں ہوتی، نکاح کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہوتی، طلاق کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہوتی، لہٰذا ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ہمیں بنیادی معلومات ضرور آنی چاہیے۔ اس کے بعد وراثت کے مسائل ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے، یہ بہت ہی اہم ترین معاشرتی چیز ہے جس کے بارے میں کوئی ان پڑھ ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، ہمیں اس کے بارے میں معلومات ہونے چاہیے۔ کسب معاش، ہم نے روزگار کیسے کمانا ہے، اس کے بارے میں ہمیں موٹی موٹی باتوں کا ضرور پتہ ہو۔ اور اس کے بعد سیاسیات، سیاست، چونکہ ملک کو سیاست دان چلاتے ہیں، تو سیاست اور اس کے حوالے سے ہمیں لازمی طور پر پتہ ہونا چاہیے حکومت کیا ہوتی ہے، حکومت کیسے چلتی ہے، ادارے کیا ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں بنیادی معلومات ضرور ہونی چاہیے۔ عمرانیات، معاشرہ کیا ہوتا ہے، معاشرہ کیسے بنتا ہے، معاشرے میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں پتہ ہو۔ چونکہ دور ہمارا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا، تو سائنس کی بنیادی چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہو، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس، ان کی جو بنیادی موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ آپ کو ازبر ہونی چاہیے، تاکہ کوئی بھی انوینشن ہوتی ہے، کوئی ایجاد ہوتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو اس کی صحیح سمجھ آپ کو آ سکے۔ اور ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی آئے روز نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، تو آپ کو ٹیکنالوجی کی بھی بنیادی معلومات ہوں، موٹی موٹی باتوں کا علم ہو، اور آئے روز جو نئی ٹیکنالوجی آتی ہے اس کے بارے میں جانا کریں، تاکہ آپ بے وقوفوں کی طرح زندگی نہ گزاریں، آپ دوسروں کے محتاج نہ ہو جائیں، تو آپ کو خود ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ کا جس عقیدے سے تعلق ہے اس عقیدے کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہو۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا، اسی کے ساتھ آپ کی طرف سے سلام۔